ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو کس سے؟ ستاروں سے. تو سٹارز جو ہے یہ یونیورس کے اینڈ تک ہے. نیبولا، سٹارز، پلسر، آل دیز تھنگس، انٹرسٹیلر میٹر. اب سوچ لیں اگر پہلا آسمان آبزرویبل یونیورس ہے تو باقی 7 آسمان کا کیا معاملہ ہے؟ نیکسٹ، موونگ آن. البخاری narrated from Imran ibn Hussain, Sahih al-Bukhari, that Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, some people from Yemen asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam about how the matter was from the beginning. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی شروع کیسے ہوئی ہے کائنات، شروع میں کیا تھا، معاملہ کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے سوالات رک گئے ہیں. اوکے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے آبزرو کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں ریسرچر سائنٹسٹ نکلنا بند ہو گئے. اوکے، they asked how the matter was from the beginning. He said there was Allah and nothing existed before him. صرف اللہ تھا اور اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو فزکس کے لاز سے یہاں پروف کر سکتا ہوں کہ جتنی بھی پاسبلٹیز آپ فزکس کے لاز کے مطابق نکالیں گے آپ اسی کنکلوژن کو پہنچیں گے کہ سم تھنگ واز دیئر وین نتھنگ واز دیئر. اوکے، یہ رچرڈ ڈاکنز جو بہت بڑا ایتھیسٹ ہے اس نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے کائنات کے پیچھے. کائنات انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے بغیر نہیں بن سکتی. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said there was Allah and nothing existed before him, only Allah, and his throne was on the water. اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کی کیا کیفیت ہے واللہ عالم. Then he created the heavens and the earth and he wrote in all things in Allah al-Mahfuz. اور پھر اللہ نے پین کو بنایا اور پھر اللہ نے لکھ چھوڑا ہر چیز لوہے محفوظ میں. جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت وہ اللہ نے لکھ چھوڑا. اسی لیے اللہ کو غیب کا علم ہے. اللہ نوز، اللہ کا اسکرپٹ لکھ چھوڑا. اسی لیے اللہ کو غیب کا علم ہے. اللہ نوز، اللہ کا اسکرپٹ ہے. اب اس میں مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں تقدیر کے حوالے سے سوال آ رہے ہوں گے، وہ ہم Q&A جب جائیں گے تو تب ہم لیں گے. 4 چیزیں ہیں جی جو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کی ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ ہیں. نمبر 1 دا تھرون، عرش. نمبر 2 دا پین. نمبر 3 دا گارڈن آف ایڈن اینڈ ایڈم. صرف آدم علیہ السلام. اوکے، ہم سب نہیں. آدم علیہ السلام پین، جس پین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہے. پین کو آرڈر دیا کہ ہر چیز لکھ دو تو پین نے ہر چیز جو ہے وہ لکھ دی. اور تیسری چیز ہے گارڈن آف ایڈن، جنات عدن. اوکے، گارڈن آف ایڈن، عدن. آگے چلتے ہیں جی. ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نوٹ کیا ہے 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے. کون بتائے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ کرسی. وسع کرسی السماوات والارض. بہت سے لوگ کرسی کو اور عرش کو سیم سمجھتے ہیں، سیم نہیں. اوکے، کرسی ہے. کرسی کیا ہے؟ کرسی کرسی ہے، واللہ اعلم. ہم تعویل نہیں کرتے. کرسی کرسی ہے، اللہ کو پتہ ہے. کرسی کے اوپر کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت. کرسی کے اوپر پانی. اتنا پانی، اتنا پانی کہ کائنات میں اتنا پانی نہیں ہے پوری کریشن میں. واٹر. پانی کے اوپر کیا ہے 500 سال میں؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی. his throne was on water. throne، عرش پانی کے اوپر ہے اور عرش کے اوپر اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق مستوی ہیں. I cannot say وہ بیٹھے ہوئے ہیں. I cannot say وہ کس کیفیت میں ہیں. واللہ عالم. اس پہ سوال پوچھنا بدعت ہے. بٹ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور اللہ کے عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. اور ایک فرشتے کا آپ کو سائز بتاتا ہوں. صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اینجل، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہے. ان میں سے ایک اینجل اگر ایک پرندہ اس کے ایئر لوب سے، دس از دی ایئر لوب، اگر ایک پرندہ اس کے ایئر لوب سے کندھے تک آئے گا تو اس کو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو. اوکے، اب آپ امیجن کر لیں کہ اللہ کے ان فرشتوں کا سائز کیا ہے اور عرش کا کیا سائز. عرش کا سائز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the first heaven compared to the second heaven is like a ring placed in a desert. سہارا ڈیزرٹ دیکھا آپ سب نے؟
اس پورے ڈیزرٹ میں میں ایک انگوٹھی رکھ دوں, وہ انگوٹھی پہلا آسمان ہے, سہارا ڈیزرٹ دوسرا آسمان ہے. صحیح حدیث. The second heaven compared with the third heaven is like a ring placed in a desert. The third compared with fourth is like a ring placed in a desert. So on and so forth. And then he said the arsh compared with rest of the creation is like a ring placed in a desert. عرش پوری کریشن سے اگر مقابلہ ہو عرش کا, تو اللہ نے عرش کو ڈیزرٹ کا سائز ہے, یہ کمپیریزن ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اور پوری کریشن رنگ ہے, انگوٹھی ہے. اور اب آپ سوچ لیں اللہ رب العالمین کی شان, اللہ تعالیٰ کا جلال. Moving on. According to another report, the thickness of each heaven is a distance of 500 years marching. Between the seventh heaven and Al-Kursi is a distance of 500 years. آگئی Al-Kursi, okay. Between the footstool, یعنی کرسی, and the water is a distance 500 years. پانی بھی آ گیا. And the throne is above the water, and Allah is above the throne, and none of your deeds are concealed from him. سبحان اللہ. اس کے باوجود تمہارا کوئی عمل اللہ سے نہیں چھپا ہوا ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین کہاں پہ ہیں تم اندازہ لگا لو. اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ اللہ فزیکلی تھرون کے اوپر, اپنے علم کے مطابق ہر جگہ ہے, لیکن فزیکلی اللہ تھرون کے اوپر. اسی لیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ. میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ اللہ, یہاں پہ یہ آیت بھی تو ہو سکتی تھی نا, اللہ علی العرش استویٰ, اللہ عرش پہ مستوی ہوا. اللہ نے الرحمن ایٹریبیوٹ کیوں چوز کیا؟ تھوڑا سا سوچیں, غور کریں قرآن کی تفسیر کے اوپر. الجبار علی العرش استویٰ کیوں نہیں؟ القہار علی العرش استویٰ, الرحمن علی العرش استویٰ, کیا وجہ؟ تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو مفسرین کی. اینی ون؟ اوکے. سب سے بڑی کریشن کون سی ہے کائنات میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا. کم آن, کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی کریشن؟ کیا ہے اللہ کی تمام کائنات سے بڑی؟ عرش الہی, عرش. اور اللہ کا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ, سب سے بڑی صفت بھی کیا ہے؟ الرحمن. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کریشن کے ساتھ اپنا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ جوڑا ہے. اوکے, کہ جان لو سب سے زیادہ الرحمن. باقی ایٹریبیوٹس بھی اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا, آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, when Allah created the throne, Allah wrote on it, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میرے رحمان ہونا میرے غصے پہ حاوی ہے. اوکے, تو غور کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. تو عرش کا سائز میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, اسی لیے ابلیس اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ابلیس کا عرش بھی پانی پہ لگاتا ہے وہ, اور وہاں پہ ریجیمنٹس آتے ہیں, شیاطین آتے ہیں اس کو رپورٹیں دینے کے لیے. اب وہ پانی کون سا ہے ہمیں نہیں پتا, برمودا ٹرائنگل ہے واللہ عالم, لیکن اتنا پتا ہے کہ پانی پہ لگاتا ہے, اللہ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اوکے, نیکسٹ. He it is who has created the heavens and the earth in 6 days, and his throne was on the water, that he might try you which of you is best indeed. سورہ ہود verse number 7. اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں. اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ ارتھ کتنے دن میں بنائی؟ 2 دن میں. سائنٹیفکلی یونیورس کی ایج ہے 14.3 بلینس اور ارتھ کی ایج ہے 4.6 بلین. اٹ از 1:3. کر کے دیکھ لیں جن کی میتھس اچھی ہے, 1:3. اور یہاں قرآن کے مطابق ارتھ کتنے ڈیز میں؟ 2 میں, اور کائنات 6 ڈیز. کتنی ریشو ہے؟ 2:6 کتنا ہوتا ہے؟ 1:3. سیم. اوکے, سو قرآن از ویری ایکوریٹ سائنٹیفکلی ایز ویل. اور اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دیکھ سکے تم میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے, اچھے عمل کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ایسی حدیث یقین کریں کیا کیا لٹریچر حدیث کا موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیوں ان حدیث پہ غور نہیں کرتے, کیوں نہیں یوتھ کو یہ حدیث سناتے تاکہ ان کو پتہ تو لگے نا اللہ ہے کون. دا رائٹ ہینڈ آف اللہ از فل. اس کا مطلب ہے اللہ کا رائٹ ہینڈ ہے. حدیث نے کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے. اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں نہیں رائٹ ہینڈ سے مراد جو ہے وہ حکومت ہے, یا رائٹ ہینڈ سے مراد اصل میں ہینڈ نہیں ہے.
میں بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہینڈ نہیں ہے جس کی 5 انگلیاں, اللہ عالم, اللہ کا کیا ہاتھ ہے, اللہ نوز بیسٹ. اٹ از فل, وہ فل ہے, اینڈ اٹس فلنس از ناٹ ڈیکریزڈ بائی اینی اسپینڈنگ, اٹ از اوور فلوئنگ بائی نائٹ اینڈ ڈے. اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے, اور اس میں سے دن رات رزق نکل رہا ہے, دن رات نعمتیں نکل رہی ہیں, اور وہ فل ہے, اور اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوتا. اوکے اوکے. اور جب سے کائنات بنی ہے اس میں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ فل ہے. بٹ آل ہز اسپینڈنگ ہیز ناٹ ڈیکریز وٹ از ان ہز رائٹ ہینڈ. ہی سیڈ اینڈ ہز تھرون از اوور دا واٹر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھرون پانی کے اوپر ہے, اور and his throne is over the water, and his other hand is the power to bring about death, and he raises some people and brings others low. اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں, اب یہ رائٹ ہینڈ ہے, لیفٹ ہینڈ ہے, واللہ عالم, لیکن دوسرا ہاتھ ہے. اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اللہ نوز بیسٹ, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ. لیکن اللہ کے دوسرے ہاتھ میں is the power to bring about death, موت ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے رتبہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نیچے لاتا ہے. ابھی تو آپ اس حدیث پہ غور کر لیں اللہ جل جلالہ کی شان پہ. قیامت والے دن 4 کریشن اپارٹ فرام دا کریٹر, اللہ, میکائیل, جبرائیل, اسرافیل اور اسرائیل. اسرائیل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, بٹ لیٹس کال ہم اینجل آف ڈیتھ. اللہ رب العالمین اینجل آف ڈیتھ سے کہیں گے کون کون زندہ ہے. اب کنورسیشن سنیں, صحیح بخاری میں ہے. اینجل آف ڈیتھ کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ, ویریلی یور فیس از الائیو, آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے, وہ یہ تعریف بیان کرے گا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. am I right? یہی آیت ہے. پھر وہ کہے گا کہ اللہ میکائیل ہیں, جبرائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اور میں ہوں. اللہ کہیں گے میکائیل کی روح قبض کرو, میکائیل کی روح قبض کی جائے گی. پھر اللہ کہیں گے اب کون زندہ ہے. حالانکہ اللہ کو پتا ہے, لیکن یہ اللہ کا ایک سٹائل ہے, اللہ کا بات کرنے کا ایک سٹائل ہے. اینجل آف ڈیتھ کہیں گے کہ اللہ, وہی جواب, آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے, اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, میں ہوں, جبرائیل ہے, اسرافیل ہے. اللہ کہیں گے جا اسرافیل کی روح قبض کر, اسرافیل کو موت آ جائے گی. پھر اللہ رب العالمین کہیں گے اب کون زندہ ہے. تو وہ کہے گا اللہ, میں, آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, میں اور جبرائیل. اللہ کہیں گے جاؤ جبرائیل کی روح قبض کرو. اللہ اکبر. جبرائیل کا جو سین ہے, the death of جبرائیل. اور جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کے 600 پر ہیں, اور ان کے ایک پر کا سائز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار صحیح شیپ میں دیکھا, ایک سدرۃ المنتہا کے پاس, ایک کہاں پہ, غار ہرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جی, جبرائیل علیہ السلام چیئر پہ بیٹھے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا غار ہرا پہ, اور ان کا ایک پر ویسٹ کی طرف ہے اور ایک پر ایسٹ کی طرف, یعنی انہیں ایسٹ اور ویسٹ نظر نہیں آ رہے. دس از دا سائز آف 1 ونگ. 600 ونگز جس فرشتے کے ہوں, اور کیا ہی ان کا سائز ہوگا. جب ان کی روح قبض ہوگی تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور وہ منہ کے بل زمین پہ گریں گے اور سجدے میں گریں گے اور فوت ہو جائیں گے. دس از دی ڈیتھ آف جبرائیل. پھر اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ اب, تو فرشتہ جواب دے گا اللہ اب آپ کا چہرہ باقی رہنے والا اور میں زندہ ہوں. پھر اللہ کہیں گے کہ اب تو بھی مر جا, اور موت کا فرشتہ, اس کو بھی موت آ جائے گی. اور پھر اللہ یہ صدا لگائیں گے کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ, ویئر آر دا کنگز آف دا یونیورس, کہاں ہیں جو اتراتے تھے, غرور کرتے تھے. آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ. آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ. آج کون بادشاہ ہے؟ اللہ. These type of hadith we should go through these. Next. اچھا جی, بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے کیسے. دیکھیں کریشن پہ تو بات پکی ہو گئی, کریشن ہوئی, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے کیسے. اس کا سیدھا سا جواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلُهُمَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهُمَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سورہ احزاب آیت نمبر 72. بے شک ہم نے امانت آفر کی. امانت سے کیا مراد ہے؟ رسپانسبلٹی.
وہی دینے والے تھے نا اللہ. ہم نے امانت آفر کی کن کو؟ آسمانوں کو, زمین کو, جبال, ماؤنٹینز کو. But they declined to bear it and were afraid of it. But man bore it. انسان نے قبول کی یہ ذمہ داری. آپ سب نے, میں بھی وہاں پہ تھا, آپ سب بھی وہاں پہ تھے, آپ نے خود یہ ووٹ دیا کہ یس ہم جائیں گے, لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں ہے. obviously ہماری میموری اریز کر کے ہمیں یہاں بھیجا گیا. لیکن اس سے بہترین جواب, کیونکہ اللہ کا جواب, انسان نے قبول کی یہ ذمہ داری. آپ سب نے, میں بھی وہاں پہ تھا, آپ سب بھی وہاں پہ تھے, آپ نے خود یہ ووٹ دیا کہ یس ہم جائیں گے, لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں ہے. obviously ہماری میموری اریز کر کے ہمیں یہاں بھیجا گیا. لیکن اس سے بہترین جواب, کیونکہ اللہ کا جواب ہے کہ تم لوگ تو خود یہ ذمہ داری قبول کر کے یہاں پہ آئے ہو, اب بھول گئے ہو. تم جو بھول گئے ہو اس کے لیے بھی میں انبیاء بھیج رہا ہوں, وہی بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد آئے کہ اصل میں تمہاری جاب کیا تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے قبول کی. Verily he was unjust to himself and ignorant of its results. بے شک انسان کیا تھا؟ unjust. اس کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تھی, اور اس کو نہیں پتا تھا وہ کیا ذمہ داری لے رہا ہے, لیکن اس نے لے لی ہے. اب جو یہ ذمہ داری کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, اچھے انسان ہیں جن میں انبیاء ہیں, اور انبیاء یاد دہانی کروانے کے لیے آئے ہیں ہماری. تو یہ ہے اس کا جواب کہ آپ سوچیں کہ آپ عالم ارواح میں تھے سب, اور آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے کہا جی ہم بیئر کریں گے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی کیا پہاڑوں سے زبردست کریشن آپ نے کوئی بنائی ہے؟ جبال سے, پہاڑوں سے, کتنے اونچے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, سالڈ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, کیا اس سے زبردست کریشن آپ کی کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ واٹر جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی گرا دیتا ہے, راکس کو بھی گرا دیتا ہے, بلڈنگز کو گرا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے زبردست کریشن؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وینڈ, ہوا. پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے بھی زبردست کریشن؟ تو اللہ نے کہا انسان. تو اب اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کیا کریشن ہیں اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا فل پوٹینشیل ہو. تو بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں, کیونکہ ہم نے خود یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی تھی. اللہ نے پیش کی تھی آسمانوں میں, زمین کو, اور جبال, ماؤنٹینز کو. مین بور اٹ. کریشن بیفور آدم علیہ السلام, یہ ایک سوال ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا یہاں پہ کوئی کریشن تھی؟ کیونکہ دنیا کو بنے دیکھیں بلین آف ایئرز ہو گئے, اور حدیث میں جو آتا ہے ذکر کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان 7,000 6,000 8,000 ایئرز لگا لیں میکسیمم, حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ And remember when your Lord said to the angels, سورہ البقرہ, verily I am going to create generations after generations on earth, mankind. They said, will you place therein those who will make mischief therein and shed blood, while we glorify you with praises and thanks and sanctify you? And he said, I know that which you do not know. تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا تو ایسی کریشن بناتا ہے جو دنیا میں جا کے فساد اور بلڈ شیڈ برپا کریں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک ایسی کریشن دیکھ چکے تھے جنہوں نے دنیا میں بلڈ شیڈ مچایا, جنہوں نے دنیا میں فساد مچایا. وہ کون سی جنریشن ہے؟ ویل کم ٹو اٹ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ said, the words of the angels, will you place therein those who make mischief therein and shed blood, it makes it very clear کہ ہم سے پہلے دنیا میں کوئی تھا. کون تھا؟ Let's come to it. اوکے جی, اب کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ حیران ہوں گے. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ حیران ہو جائیں کہ ہمیں تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں پتہ تھیں, ہم نے نہ ایسی کبھی باتیں پڑھی ہیں. لیکن میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے. ہنز اینڈ بنز, حنون و بنون, جنہیں ہنز اینڈ بنز کہا گیا, جن سے پہلے حنون و بنون پیدا کیے گئے ہیں جو کہ ڈیرا ڈال رکھا تھا انہوں نے دنیا میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان حنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لی. اوکے, سو ہم سے پہلے کریشن یہاں پہ تھی. حنون و بنون کیا کریشن ہے؟ اللہ نوز بیسٹ. اللہ نے پتہ نہیں کتنی کریشنز بنائی ہیں. ان کریشنز میں سے آدم علیہ السلام کو چوز کیا ہے. آپ سب کو چوز کیا, آپ سب آدم کے بچے ہیں. آپ سب کو فوقیت دیا, آپ سب کو آنر دیا ہے.
ज़हाक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि जब जिन्नात ज़मीन पर फिसाद फैलाने और बाहम कत्ल गारत करने लगे तो अल्लाह ने कुछ दूसरे फरिश्तों की मैयत में इब्लीस को वहां भेजा। ओके, तो इब्लीस एक्चुअली एक नेक जिन था और इसका असल नाम था अज़ाज़ील, और अज़ाज़ील फरिश्तों की फौज को लीड करते हुए दुनिया में आया और ये दुनिया का सुल्तानुल अर्ज़ बनना चाहता था। इसको एक्चुअली सुल्तानुल अर्ज़ कहा जाता था क्योंकि ये बहुत नेक था। कायनात का कोई ऐसा चप्पा नहीं जहाँ पे इसने इबादत ना की हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह का नाम बुलंद ना किया हो। कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा चप्पा नहीं कायनात का। तो इब्लीस इसका नाम एक्चुअली पड़ा है क्योंकि मायूस हो गया अल्लाह की रहमत से। इब्लीस का मतलब है द होपलेस वन, मायूस को। असल में इसका नाम अज़ाज़ील है। इसने फरिश्तों के साथ एलाय करके, ही वॉज एन एलाय ऑफ द एंजल्स, जिन्नों के खिलाफ लड़ाई की और जिन्स और बिन्स और हिंस जो है वो एंजल्स के साथ है, आपने पढ़ा। और इन जिन्नात को जरा गौर कीजिएगा, इन सब ने इन मुफसिद और जमीन पर हलाकत खेजों में मुलव्विस जिन्नात को समंदरी जजीरों की तरफ मार भगाया। ओके, सो देयर आर सर्टन आइलैंड्स, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन लोगों को भेजा गया है और वहाँ पे इनको बंद किया गया है समंदरी जजीरों की तरफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये कोई कुरान और हदीस अब मैं आपको ये नहीं बता रहा, ये वैसे ही एक मजाक में मैं आपको बात करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूथ बैठी हुई है और श्योरली दे वॉच लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सो देयर इज एल्व्स जो कि ह्यूमंस से बहुत पहले की एक क्रिएशन है अकॉर्डिंग टू नॉर्वेजियन माइथोलॉजी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का अगर किसी ने नॉवल पढ़ा है। एंड देयर आर ऑर्क्स, अगेन ह्यूमन बीइंग से बहुत पहले की है। ओके, और फिर उनकी आपस में फाइट्स होती हैं, बैटल्स होती हैं, उनके आपस में एलाइज बनते हैं वगैरह वगैरह। सो हु नोज, मे बी इस तरह की क्रिएशन हो, बट वल्लाहु आलम। ये मैंने सिर्फ आपको एक बात की है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का। ओके, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, ये कुरान और हदीस नहीं है। लेकिन चूंकि माइथोलॉजीज में ये बातें हो रही हैं कि पहले भी कोई होगा, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हाउ टू कनेक्ट ऑल द मिसिंग पजल्स, मिसिंग पीसेस। क्या है मामला देखिए जी। ये जो सुमेरियंस का पूरा एक रिलीजन गुजरा है, फायर वर्शिपर्स जिन्हें कहते हैं ना, मैं आपको उनके बारे में बताने लगा हूं। देयर वर 2 generations ऑफ अनुनाकी रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। अनुनाकी उनकी कोई क्रिएशन है, सुमेरियन जिनको वर्शिप करते थे। द फर्स्ट जनरेशन वाज द अनुनाकी दैट केम टू आवर सोलर सिस्टम। दे वर नोन एज द ग्रीक टाइटन्स। देयर लीडर वाज कॉल्ड, ये जो भी इसका नाम है, अनु। The second generation of the Anunnaki, their children was the biblical angels Elohim और Greek Olympians। अब आप जरा लड़ी जोड़ने की कोशिश करें कि जितने भी फॉल्स रिलीजन्स हैं उन्होंने टाइटन्स को खुदा माना। ग्रीक मैथोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीक मैथोलॉजी क्या है कि इंसानों से पहले दुनिया में टाइटन्स थे और टाइटन्स को खत्म करने के लिए कौन आए थे? सो कॉल्ड गॉड्स। ओके, और वो फिर उनके गॉड्स बने, ज़ूइस। तो कुरान मजीद हमें एग्जैक्ट ये बताता है कि इंसानों से पहले हनून और बनून और जिन्स थे यहाँ पे, और फिर एंजल्स आए उन्हें तबाह करने, और वो एंजल्स मिसअंडरस्टूड हुए एज गॉड्स। आपको समझ आ रही है कि फॉल्स रिलीजन्स कैसे शुरू हुए, किस तरह से मिसकंसेप्शंस अराइज हुई हैं, किस तरह से सारी चीजें हुई हैं। एनीवे, ये जो एनकी है ये एक कैरेक्टर है, उनका सो कॉल्ड गॉड है सुमेरियंस का, जिसको वर्शिप करते हैं। एनकी बेसिकली एक शख्स के साथ, ये आई थिंक इस ड्राइंग में एक और अगर आपको नजर आ रहा है या शायद वो एक और ड्राइंग है, मैं इस नतीजे पहुंचा कि ये जो एनकी था ये जिन्नों में से था और इसके साथ बाद में आके इब्लीस शामिल हो गया था, जिसने फिर गुमराह किया लोगों को फॉल्स रिलीजन की तरफ, गलत रिलीजन की तरफ वर्शिप कराना शुरू की, शिर्क शुरू किया। ओके, मूविंग ऑन। ये एक और कोट सुन लीजिए, ये है बिदाया व नहाया में कि फरिश्ते इब्लीस से दूर दूर रहते और इसे भी अपने आप से दूर दूर रखते थे, लेकिन बास फरिश्तों ही ने इसे कुछ ऐसे इसरार बता दिए कि वो इनकी वजह से जमीन से आसमान पर चला गया। ओके, ये एक व्यू है, जमीन से आसमान तक कैसे जाते हैं इसमें हम बाद में आएंगे। देखें, इस सारी बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, आप लोग कुछ शायद कंफ्यूज हो जाएं। इस बात से हमने एक फ़ायदा अखज़ करना है, और वो फ़ायदा ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो इतनी रिच है, उसमें इतना कुछ है आपके लिए कि ये जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो खोज में लगे हुए हैं कि कायनात शुरू कैसे हुई,
हमसे पहले यहाँ पे कौन था, रिलीजन्स की क्या हकीकत है, फॉल्स रिलीजन्स कैसे बने, वगैरह वगैरह। यकीन करें जो इंटरप्रिटेशन एक मुसलमान दे सकता है, क्योंकि उसके पास वही है, उसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो इंटरप्रिटेशन कोई नहीं दे सकता। और आप सारे मिसिंग पीसेस को कनेक्ट कर देंगे कि असल में हुआ क्या है, गेम क्या हुई है, वो जो बिग गेम है और जो एंड गेम अभी चलने वाली है वो क्या है, एवेंजर्स एंड गेम। ओके, उसकी भी हम बात करेंगे। बट एनी हाउ, बताने का मकसद आपको ये है कि अल्लाह की क्रिएशन कितनी अजीब है, अल्लाह ने क्या क्या चीजें बनाई, वी डोंट इवन नो। अल्लाह के किंगडम में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओके, और आज के लोग थोड़ी सी साइंस पढ़ के 2-3 वीडियोस देख के अल्लाह को नेगेट करने लगते हैं। ओके, एथिस्ट बन जाते हैं, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। तो इब्लीस जो भी तरीका था उसको सीख के आसमान पर चला गया, ये भी इब्ने जरीर की रवायत है। ऐसी बहुत सी रवायत आपको मिलेंगी जिनका बताने का आपको मकसद ये है कि कायनात की एक एक चीज एक साइंस के मुताबिक चल रही है। वो साइंस क्या है, वील कम टू इट। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, ये YouTube की कुछ वीडियोस मैं आप सबको रिकमेंड करने लगा हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। द क्रिएशन ऑफ एडम अलैहिस्सलाम, ये प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह सीरीज, ओके, YouTube पे, और द जिन वॉर, क्रिएशन बिफोर मैनकाइंड। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इब्ने अबी हातिम के हवाले से रिवायत करते हैं कि इब्लीस का नाम पहले अज़ाज़ील था, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर क्या गेम हुई थी सारी। अच्छा, अब हम कुछ ऐसी आयात को डिस्कस करने लगे हैं जिससे मैं अल्लाह की एक बहुत अजीब क्रिएशन आपके सामने वाज़े करने लगा हूं, जो कि है टाइम। ओके, टाइम अल्लाह की बहुत अजीब व गरीब क्रिएशन है, और टाइम के बारे में साइंटिस्ट अभी तक कंफ्यूज हैं कि असल में टाइम है क्या, क्या ये कोई क्वांटिटी है, क्या ये कोई डायमेंशन है। स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ओके, उसको आप जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत सी ऐसी बातें पता लगेंगी जो आपने कभी ना सुनी होंगी और आपको बड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होगा। एनी हाउ, टाइम के बारे में अल्लाह क्या कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह सजदा वर्स नंबर 5, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारु अल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। ही अरेंजेस एवरी अफेयर, अल्लाह अरेंज करता है हर अफेयर को, हर कमांड को। कैसे? फ्रॉम द हेवंस टू द अर्थ, आसमानों से जमीन तक। कैसे? देन इट अफेयर विल गो अप टू हिम इन वन डे। और ये जो अफेयर्स हैं ये अल्लाह की तरफ जाते हैं वापस। जो भी हैं अफेयर्स कायनात में क्या क्या डिसाइड कर रहे हैं अल्लाह को बेहतर पता है। ये उस एक दिन में जाते हैं। द स्पेस वेयर ऑफ इज 1000 years ऑफ योर रेकनिंग। ओके, 1000 साल के बराबर है तुम्हारा। ये जो एक दिन है तुम्हारे कितने साल के बराबर है? 1000 साल के बराबर। वल्लाहु आलम इसकी तफसीर क्या है, लेकिन यहाँ से टाइम लैप्स का कॉन्सेप्ट तो साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग एग्री करेंगे? टाइम इज रिलेटिव, ये तो आइंस्टाइन ने कहा था ना। आइंस्टाइन ने तो पता नहीं कब जाके कहा। अल्लाह अपनी क्रिएशन बता रहा है कि हमारा टाइम और है, हमारे यहाँ क्या वक्त है, हमारे यहाँ क्या दिन है, तुम अंदाजा इसका नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, एंड दे आस्क यू टू हेस्टन ऑन द टॉर्मेंट, और ये कुफार तुम्हें कहते हैं कि अजाब लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। अल्लाह फेल्स नॉट हिज प्रॉमिस, अल्लाह अपने वादों से नहीं फिरता। एंड वेरीली अ डे विद योर लॉर्ड इज एज 1000 years ऑफ व्हाट यू रेकन। वो एक दिन जो तुम्हारा है, जो हमारे यहाँ है, तुम्हारे रब की तरफ है, वो तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। ओके, एंड देन इन अनदर आया, ये तो हो गया ना 1000 साल वाली बात। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ सना। अल्लाह क्या कहते हैं? सूरह मारिज। बाय द वे, मारिज का मतलब कौन बताएगा? शाबाश, कोई है? मारिज का मतलब, सूरह मारिज जी, मारिज। व्हाट इज मेंट बाय मारिज? एनीवन? जी, सीढ़ी, जबरदस्त, चढ़ने के रास्ते। ओके, इसका मतलब है आसमान पे फरिश्ते चढ़ते हैं, उनके चढ़ने के रास्ते हैं जिनको साइंटिफिकली आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है वॉर्म होल्स के नाम से। ठीक है, वॉर्म होल्स शॉर्टकट्स हैं। अगर आप लोग साइंटिफिक मूवीज देखते हैं, साइ-फाई, अभी उस तरफ मैं आऊंगा। वॉर्म होल्स कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कि चढ़ने के रास्ते हैं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, फिर तीसरी, चौथी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ सना। फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम चढ़ते हैं अल्लाह की तरफ उस एक दिन में
50 अल्फ सना का मतलब क्या है? जिसकी मिकदार कितनी है? 50,000 साल तुम्हारे मुताबिक। फिर अल्लाह अपने बारे में क्या कहते हैं? सअला साइलुन बि अज़ाबिन वाक़ि। अच्छा, इसी सूरत में तीसरी आयत है गालिबन, मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लें, फ्रॉम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वेज ऑफ असेंट। अल्लाह की तरफ से अजाब काफिरों को, जो कि कौन है? लॉर्ड ऑफ द वेज ऑफ असेंट, ज़िल मआरिज, जिन रास्तों से चढ़ा जाता है। ये मैं आपको बात बता दूं कि इस वक्त जितनी रिसर्च इस टॉपिक पे हो रही है ना, कि हमसे पहले कौन लोग थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे, उनकी क्या क्रिएशन थी। जैसे गीज़ा पिरामिड्स पे कितनी रिसर्च हो रही है, जैसे कि सर्टन केव्स मैक्सिको में मिले, उनमें पेंटिंग्स हैं। वो पेंटिंग्स देख के लोग हैरान हो गए, पेंटिंग्स किसने बनाई? पेंटिंग्स में हेलीकॉप्टर बने हुए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़ारों साल पहले हेलीकॉप्टर किसने बना दिया? अभी मैं आपको सारी पेंटिंग्स दिखाता हूँ। तो कुछ गोरे जिन्होंने मेहनत की है वो इस नतीजे पहुंचे, जिनमें से जॉर्डन मैक्सवेल, वो इस नतीजे पहुंचे कि हमसे पहले के जो लोग थे, इजिप्शियंस कह लें, सुमेरियंस कह लें, वो बला के ज़हीन लोग थे, और वो एक ख़ास टेक्नोलॉजी को पा गए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ से दूसरी जगहों जाते थे, प्लैनेट्स में, दूसरी गैलेक्सीज में जाते थे। इसके बहुत से शवाहिद हैं, अभी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन वो लोग इसको पा गए थे, उनको प्लैनेटरी सिस्टम्स का पता लग गया था, सोलर सिस्टम का पता लग गया था। उस दौर में हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, और उनकी ये सारी क्रिएशन, गीज़ा पिरामिड वो चीज़ साबित करती है। वील कम टू इट एनीवे। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इंसानियत इन दो चीज़ों की खोज में शुरू से लगी हुई है। ओके, मॉडर्न साइंस, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं और फिजिक्स की बात करूं, सारी की सारी बायोलॉजी और फिजिक्स दो चीज़ों पर रिसर्च कर रही है। एक, हाउ टू बिकम इमॉर्टल, किस तरह से आपने हमेशा के लिए जिंदा रहना है। नंबर टू, हाउ टू डू इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन इन शॉर्ट। ओके, यहाँ बैठे बैठे अंटार्कटिका विद इन सेकेंड्स में पहुंच जाऊं। आप सोचें, जिस मुल्क के हाथ ये दो टेक्नोलॉजीज लग गई, इमॉर्टैलिटी की, हमेशा जिंदा रहने की या यंग रहने की, और दूसरा टेलीपोर्टेशन की, सोचें वो दुनिया पे क्या फसाद बर्पा कर सकते। इसीलिए अल्लाह ने बहुत सी कौमों को तबाह किया, क्योंकि दे वर टेम्परिंग विद दिस नॉलेज। वो इस नॉलेज को पाने की कोशिश कर रहे थे। और बाय द वे, इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या धोखा दिया था कि इस दरख्त से तुम्हें अल्लाह क्यों मना कर रहे हैं खाने से? ताकि तुम हमेशा जवान रहो, इमॉर्टल ना हो जाओ। ओके, इसका मतलब है कि इब्लीस को पता है इंसान को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, और अभी भी वो इसीलिए इसी तरह बेवकूफ बना रहा है, फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी। ओके, सो मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, अल्लाह ज़िल मआरिज है, लॉर्ड ऑफ द वेज ऑफ असेंट है। अब जरा वॉर्म होल्स की बात करते हैं। वॉर्म होल्स बहुत सी मूवीज के कॉन्सेप्ट में दिखाए जा रहे हैं। मैं आपके सामने आयत कोट करता हूँ और आपने इसको समझने की कोशिश करनी। वलौ फतहना अलैहिम बाबन मिनस समाई फज़ल्लू फीही यारुजून। And even if we opened a gateway into the heaven for them and they rose through it higher and higher. और अगर हम दरवाजा खोल दें इनके लिए, कहाँ पे? आसमान पे, और ये उसमें चढ़ने लगे, हायर एंड हायर एंड हायर। इसका मतलब आसमान में दरवाजे हैं। तावील की कोई ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ों का मतलब दरवाजे हैं, बात ख़त्म। अब इसकी आप जो मर्जी तावील करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के दरवाजे हैं। तो क्या होगा? लक़ालू इन्नमा सुकिरत अब्सारुना बल नहनु कौमुन मसहूरून। ये कुफार के बारे में कह रहे हैं कि ये ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह के नबी अगर हम आसमान के दरवाजे भी खोल दें इनके लिए, और ये उसमें चढ़ने लगे हायर एंड हायर। तो ये क्या कहेंगे जब ये चढ़ रहे होंगे? इन्नमा सुकिरत अब्सारुना, बेशक हमारी आंखें चुंधिया गई हैं। क्योंकि जिस स्पीड पे ये जाएंगे, अभी मैं आपको सीन दिखाता हूँ, जिस स्पीड पे ये जाएंगे इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। ये कहेंगे कि हमारी आंखें चुंधिया गई हैं, रादर वी आर बिविश्ड, या हम पे शायद किसी ने जादू कर दिया। आप जरा ये सीन देख लें। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मूवी है, ये उसका सीन। ओके जी, ये एक मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, उसका मैं सीन आपको दिखाने लगा हूँ कि ये अब पोर्टल में जा रहा है। पोर्टल होते हैं रास्ते। ओके, साइंटिफिकली स्पीकिंग पोर्टल्स का मतलब है रास्ते, आसमान में रास्ते जिसके थ्रू इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल होता है। लुक नाउ स्पेस टाइम इज बेंडिंग फॉर हिम, और ये किस तरह जा रहा है? इसकी आंखें चुंधिया रही हैं जी कि नहीं चुंधिया रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एग्जैक्ट कैफियत बताई है कि अगर ये उन दरवाजों के थ्रू ऊपर चले जाएं हायर एंड हायर, तो इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी, बल्कि कहेंगे हम पे किसी ने कोई जादू कर दिया।
اب کوئی ینگسٹر یہ دلیل نہ دینے لگ جائے اپنے پیرنٹس کو کہ جی وہ سر آئے تھے وہ بھی تو موویز دیکھتے ہیں. میں ریسرچ کے لیے موویز دیکھتا ہوں, اور میں پہلے آئی انشور IMDb پہ جا کے کہ اس کا پورا اسکرپٹ پڑھوں. اوکے, نیکسٹ, دس از اندر سین, پلیز اس کو بھی پلے کیجیے گا. اسٹار گیٹ ایک مووی ہے, اس میں پورٹل میں جا رہے ہیں, پورٹل کریٹ کیا انہوں نے. اوکے, پورٹل کیا ہوتا ہے, آئی ول کم ٹو اٹ. اب یہ اس پورٹل میں ایک اور یونیورس میں ٹرانسفر ہونے والا ہے, ایک اور ڈائمینشن میں جانے والا ہے. اوکے, جسٹ لک ایٹ اٹ. یہ ہالی ووڈ کی موویز ہیں. اوکے, ناٹ سم لو بجٹ موویز, دیز آر ریئلی ہائی بجٹ موویز. ناؤ لک وین ہی گوز انٹو دا پورٹل. اب یہ اس دروازے میں چلا گیا اور ناؤ ہی از ٹرانسفرنگ انٹو سم ادر ورلڈ. ہی از گوئنگ ایٹ سچ اے ہائی اسپیڈ کہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا, اس کی آنکھیں بھی چندیا جائیں گی, اور ڈیفینیٹلی یہ کہے گا کہ جیسے یہ دیکھیں. اوکے, you can see he is transferring to another dimension. Now next, what do we have? یہ کچھ موویز ہیں, ذرا غور سے ان پہ آپ ذرا ان کو غور سے دیکھیں. یہ ہے جی اسٹار گیٹ. یہ کیا ہے, what is this? نہیں, یہ کیا ہے, پیرامڈ. پیرامڈ کے اوپر سے ایک دروازہ کھل رہا ہے, ایک پورٹل کھل رہا ہے, اور اس پورٹل میں یہ اسپیس شپ جا رہا ہے. اوکے, تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں بنتی موویز کے ایک بندہ صبح اٹھا اور اس نے کہا جی کہ میں یہ مووی بناؤں گا کہ پیرامڈ کو میں پورٹل دکھاؤں گا. یہ باقاعدہ ان کے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے, سومیرینز کے اسکرپچر میں, کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں. اوکے, دوسری ڈائمینشنز کے. ٹائم ٹریپ ایک مووی ہے, اس کو غور سے دیکھیں. یہ کیا ہے, واٹ از دس, یہ چیز, یہ اسٹرکچر کیا ہے, ٹرائنگل. اوکے, آپ لوگ بھی دیکھ لیں, یہ دس از اے ٹرائنگل. یہ پیرامڈ شیپڈ ایک جہاز تھا اس مووی میں. اینڈ لک, دو ورلڈز کا آپس میں کنیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. غلطی سے لائٹ آگے نہیں آئی, اگلی سلائڈ بھی دیکھ لیں. اس نے ون آئی کیوں بنائی ہوئی, اس کی بھی غلطی سے آ گئی. اوکے, سو ایوری تھنگ از پلانڈ. ون آئی کا کیا کانسیپٹ ہے, آئی ول کم ٹو اٹ. اوکے, ون آئی, اور یہ کیا اس نے بنایا ہوا ہے, ٹرائنگل. obviously, ٹھیک ہے, اور یہ دنیا اور پورٹلز کھل رہے ہیں, اور پورٹلز کے تھرو اوپر جایا جا رہا ہے. جنات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, اس کی دلیل ہے. اوکے, کہ پورٹلز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو دلائل دینے لگا. پورٹل سمپل کہتے ہیں ڈور وے, پاتھ وے کو. دیٹس اٹ, دس از پورٹل. اینڈ وی ساؤٹ ٹو ریچ دی ہیون. یہ جنات بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے آسمان کی طرف جانے کی ہم نے کوشش کی, بٹ فاؤنڈ اٹ فلڈ ود پاورفل گارڈ. سورہ جن میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو, جنات کے الفاظ اللہ کوٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اسے پایا پاورفل گارڈز, وہاں پہرا دے رہے تھے گارڈز. اوکے, گارڈز کون تھے, اینجلز. اینڈ برننگ فلیمز, اور ہمارے لیے تیار تھے وہاں پہ شہاب ثاقب. اینڈ وی یوز ٹو سٹ دیر ان پوزیشنز فار ہیئرنگ, بٹ whoever listens now will find a burning flame lying in wait for him. اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے, انتظار کرتے تھے کوئی بات سنے, لیکن اب وہاں پہ ہمارے لیے ایک شہاب ثاقب ویٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ وہی آ رہی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اور قرآن کے لیے اس کو اسٹرکٹلی گارڈ کر دیا, اس ہیون کو. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ وہاں تک جا سکتے تھے اور جا کے باتیں لاتے تھے. تو سوچیں کہ جنات کیسے ٹریول کرتے ہیں. اوکے, دروازے, پورٹلز ہیں, جو بھی ہیں. یہ ایک ریسرچ پیپر ہے, اگر کسی کا انٹرسٹ ہے تو وہ یہ ایک مسلم کا ریسرچ, مسلم کا میں نے اس لیے کوٹ کیا, ذرا ہماری رغبت ہے, ظاہر ہے مسلمان ہونا ویسے بھی ایک اٹ سیلف ایک چیز ہے. جرنی ٹو دی ادر یونیورسز, دا یونیکنیس آف ٹائم ٹریول تھرو وارم ہولز. وارم ہولز یعنی کہ پورٹلز. ٹھیک ہے, یہ آپ ریسرچ پیپر ایزیلی پڑھ سکتے ہیں, محمد حافظ الدین کمال کا. اٹس اے ویری سمپل گائیڈ ٹو وٹ آر وارم ہولز, وٹ آر پورٹلز. یہ کچھ لنکس ہیں جی, یہ آپ دیکھ لیں. امیزنگ پلانٹ ایک فیس بک کا پیج ہے. Black holes could open portals for hypersonic spacecrafts to travel through. Okay, black holes could be portals. اس پہ مووی ہے انٹرسٹیلر. The ancient Sumerian star gate at the Euphrates river. یہ ایک star gate ہے. star gate سے مراد ہے جس کے تھرو وہ ٹریول کیا کرتے تھے. یہ ایک myth ہے. I am not saying واقعی کرتے ہوں گے, لیکن شواہد بہت زیادہ موجود ہیں. 10 real gateways to the other worlds. یہ YouTube کی ایک ویڈیو ہے. Okay, I'm just showing you. Okay, ٹیلیپورٹیشن تو کنفرم ہوتی ہے, ہوئی ہے. فزکس کے لاز بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں.
قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جی کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو عفریت جو بہت پاورفل جن تھا اس نے کیا کہا؟ لے کر آؤں گا جب تک یہ محفل برخاست ہوتی، جب تک آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتے میں لے کر آؤں گا. اوکے، پھر کس نے کہا؟ اور اس نے کہا کہ میں بہت قوی ہوں، بہت امین ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. تو جو انسان تھا، انسان ناٹ اے جن، انسان جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، کیا علم تھا واللہ عالم، لیکن علم ایگزسٹ کرتا ہے. اس نے کیا کہا کہ میں لے آؤں گا کب تک؟ پلک جھپکنے تک. اور جب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو تخت سامنے تھا، اور وہ تخت کم از کم اس پورے ہال جتنا تو ہوگا. اوکے، وہ کوئی چیئر نہیں تھی. تخت سے مراد ہے پورا اس کا دربار اٹھا کے لے آؤ. وہ اتنا ہیبت ناک اور اتنا بڑا اس کا تخت تھا. تو جب ملکہ سبا نے دیکھا وہ ویسے ہی ایکسیپٹ کر گئی کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچے بزرگ ہیں. اب آپ کی سوچ اس طرف جا رہی ہوگی کہ پھر تو وہ تصوف اور صوفیز اور یہ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے. ابھی ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیلی پورٹیشن ہو سکتی ہے رائٹ فرام دی آیا ہیو گیون یو. ایک پلک جھپکنے میں کیسے آ سکتا ہے تخت؟ اوکے، سائنٹیفک لاز کے مطابق ٹیلی پورٹیشن اسی کو کہتے ہیں. اس جگہ سے اس جگہ میں ود ان مائکرو سیکنڈ چیز آ جائے، دس از کالڈ ٹیلی پورٹیشن. یونیورس آف 10 ڈائمینشنز ایک آرٹیکل ہے، بڑا زبردست آرٹیکل ہے. یہ میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جس طرح پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں نا، لیئر کے اوپر لیئر چڑھی ہوئی ہے، پھر ایک اور لیئر ہے، پھر ایک اور لیئر ہے. اس طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم ایک ملٹی ورس سسٹم میں رہ رہے ہیں. اسٹرنگ تھیوری، یونیورس کے اوپر یونیورس چڑھی ہوئی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی، ہم انٹریکشن نہیں کر سکتے دوسری یونیورس. اسی ہال میں ایک اور ہال ہے، اس میں ایک اور لوگ ہیں، وہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے، ہم ان سے نہیں کر سکتے. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ اسٹرنگ تھیوری بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے، تو ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ میں نے قرآن سے چیز ثابت کر دی ہے، میں آپ کو صرف ایک عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں. تو یونیورس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، لیکن میں اس ڈائمینشن کے کانسیپٹ پہ یقین رکھتا ہوں اور یہ پروو بھی ہو جائے گا بہت جلدی، بلکہ پروو آلموسٹ ہو چکا ہے. سرن CRN میں ایٹم کولائڈر میں وہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ وہ نیوٹرونز کو سپیڈ آف لائٹ پہ کولائڈ کراتے ہیں، اور نیوٹرونز انہوں نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ ڈائمینشن میں باؤنس بیک ہو رہے ہیں. یہ انہیں کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ ان کی کائنیٹک انرجی کہیں لاس ہو رہی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک سے زیادہ ڈائمینشن دنیا میں ہے لیکن اوجھل ہے نظروں سے. یہ سارے ایکسپیریمنٹس کس لیے؟ کھولو ان ڈائمینشنز کو، ان گیٹ ویز کو کھولو. وی وانٹ ٹو سی کہ ان میں ہے کیا. اوکے، یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا اگر میں آپ کو ثابت کرنے لگ جاؤں کہ وہ کس طرح کھول رہے ہیں ان ڈائمینشنز کو وغیرہ وغیرہ. اینی وے کم ٹو اٹ. بٹ یونیورس آف 10 ڈائمینشن، مختلف ڈائمینشنز ہیں، کچھ اس ڈائمینشن میں، کچھ کسی اور ڈائمینشن میں ہے. اور اس کی میں آپ کو اب قرآن سے ایک آیت سنانے لگا. اچھا، یہ کرونیکلز آف نارنیا تو دیکھی ہوگی بچوں نے، اس میں بھی وارڈروب کے پیچھے ایک اور دنیا ہوتی ہے. اوکے، تو یہ میں نہیں چھوڑ رہا، یہ ہالی ووڈ کی موویز یہ ڈائمینشنز کی باتیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو جو ہے وہ مانسٹرز انک سے دلیل دی. ہیری پوٹر میں کیا ہے؟ وہ جب دیوار میں بچے گھستے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ایک اور اسٹیشن میں. وہ اسٹیشن کہاں ہے؟ ایک اور ڈائمینشن میں. اوکے، سو دس از ویری سمپل کانسیپٹ. کرونیکلز آف نارنیا ہو گئی 2 منٹس. اچھا، اسی آیت کا اگلا پورشن، یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا، اگر ہم کوئی دروازہ کھول دیں اور اس میں چڑھنے لگیں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. بے شک ہم نے آسمانوں میں کیا رکھے ہیں؟ کس لفظ کا ذکر ہے؟ بروجن. بروج کیا ہوتا ہے؟ برج الخلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹاور. آسمانوں میں ٹاورز ہیں. اوکے، وہ راستے ہیں. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ and we have guarded it from every outcast شیطان. اور ہم نے اس کو گارڈ کیا ہوا ہے ہر ریبیلیس ڈیول سے، شیطان سے. اور any that gains a hearing by stealth is pursued by a flaming fire bride. اور ہر وہ شخص جو اس کو، ہر وہ جن جو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری باتوں کو یا ایوز ڈراپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شہاب ثاقب چیز کرتا ہے. اوکے، تو یہ پلرز آف کریشن ایک ویسی پکچر ہے ناسا کی، ضروری نہیں یہی بروج ہیں، ویسے ہی میں نے آپ کو ایک پکچر ویژولائز کرنے کے لیے دکھایا. اوکے، اب ہم بریک لیتے ہیں. وین وی کم بیک تو ہم مزید تھوڑی سی سائنٹیفک بات کریں گے. پہلا پورشن سائنٹیفک میں نے اس لیے رکھا ہے
صرف آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، وحی کے آگے سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اللہ کا نالج کمپیئرڈ ود آور نالج، پوری کائنات کا نالج اللہ کے نالج سے کمپیئر کرو گے تو اللہ کا نالج سمندر ہے، ہم سب کا نالج قطرہ ہے۔ اوکے، تو یہ سائنسدان جو ہم پہ روب ڈالتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں میں چیزیں پڑھنی چاہیے، سائنس میں انٹرسٹ لینا چاہیے، لیکن وہ چیز رک کیوں گئی؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں پہ تالا لگایا گیا انفارچونیٹلی کہ اس پہ سوچنا بھی نہیں، اوکے، اس پہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو جتنی باتیں کہی ہیں سائنس سے اس لیے میں پروو کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں، صرف اس لیے کہ انفارچونیٹلی سائنس کے پجاری موجود ہیں، ان سے جب بات کی جائے تو تھوڑا سا انہیں ریئلٹی چیک دے دیا جائے کہ اللہ کریٹر ہے، سائنس کا بھی کریٹر، اوکے، اور قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں آلریڈی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ایک اگلا پورشن ہے، تھوڑا سا میں اور اس کو بیان کروں گا، اس کے بعد ہمارا سیکرٹ سوسائٹیز، ہر چیز کنیکٹڈ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا سیکرٹ سوسائٹی سے کیا کنیکشن ہے؟ آئی ول پروو، اگر ابھی سننا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، سیکرٹ سوسائٹیز وہ دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوکے، جن سے اس شیاطین کو بلائیں، ڈیولز کو بلائیں، ان جنوں کو بلائیں جو جزیروں میں بند ہیں، تاکہ دوبارہ سے یہاں پہ فساد برپا ہو اور ان کی حکومت آ سکے۔ یہ ہر مووی کا تھیم ہے، لارڈ آف دا رنگز کا